قابل احترام بھائیوں بہنوں اور پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جملہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ آج اس واقعے سے جانیں گے کہ کیا واقعتاً صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک نیک خاتون تھی، ان کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، وہ تمنا کرتی تھی، آرزو کرتی تھی کہ ان کے وہاں بچے کی ولادت ہو، پیدائش ہو۔ ایک دن وہ حرم کے اندر آتی ہے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر خوب رونے لگتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے بچہ دے دے، میرے کوکھ میں اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اولاد دیتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن چند دن کے بعد وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ عورت پھر دوبارہ حرم کے اندر آتی ہے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر خوب رونے لگتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ تو نے بچہ دیا، واپس لے لیا، میں تیرے فیصلے پر، تیرے مصلحت پر میں راضی ہوں، اے اللہ تو مجھے کوئی دوسرا بچہ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوکھ میں دوسرا بچہ دیتا ہے، وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چند دن کے بعد وہ بچہ بھی مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو 6 بچے دیتے ہیں اور 6 کے 6 بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ جب وہ 7ویں بار حرم کے اندر آتی ہے، اس بار وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہے، خوب زار و قطار روتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اس بار کہ اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے کیا جرم کر ڈالا کہ تو بچہ دیتا ہے اور پھر تو میرے بچے کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو بچہ عطا فرماتا ہے وہ بچہ مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ لیکن چند دن کے بعد وہ عورت ایک خواب دیکھتی ہے کہ وہ جنت کے بڑے بڑے محلات کے اندر گھوم رہی ہے، فرشتے اس کو گھما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فلاں بچہ عطا کیا تھا، وہ بچہ اللہ نے واپس لیا، تو نے صبر کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت عالیشان جنت بنایا ہے، اور اس کی چابی اس کو تھما دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے 6 جنت اس کو دکھائے جاتے ہیں اور 6 کے 6 جنت کے چابیاں ان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ جب 7ویں جنت اس کو دکھاتے ہیں اور دکھا کر واپس لے کے آ جاتے ہیں، وہ عورت اس سے چابی مانگتی ہے، فرشتوں سے چابیاں مانگتی ہے۔ یہ جنت کی چابی دینے کا حکم اللہ نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ تو نے اس پر صبر نہیں کیا تھا۔ اچانک اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پر خوش ہوں۔ اگر تو مجھے اس طریقے سے 100 بچے عطا کرتا اور 100 کے 100 بچے واپس لے لیتا، پھر بھی میں راضی رہتی۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے مصلحت پر راضی رہنا چاہیے۔ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ اچھا اور بہتر کرنے والا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اس بندے کی آزمائش اتنی کرتی ہے جتنی اللہ کی محبت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جس کے ساتھ جتنی محبت رہتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو ہمیں صبر اور یقین کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔